الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہجرت کرنے والی عورتوں میں سے ایک ہیں۔ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اوپر تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا اور تقدیس یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا، مثلا سبحان الملک القدوس پڑھنا یا سبوح قدوس ورب الملائکۃ والروح کہنا لازم کر لو اور انگلیوں پر گنا کرو، اس لیے کہ انگلیوں سے قیامت میں سوال کیا جائے گا اور ان سے جواب طلب کیا جائے گا کہ کیا عمل کیا، اور جواب میں ان کو بولنے کی طاقت دی جائے گی اور اللہ کے ذکر سے غفلت نہ کرنا کہ اگر ایسا کرو گی تو اللہ کی رحمت سے محروم کر دی جاؤ گی۔ اس مبارک حدیث میں دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، ایک یہ کہ انگلیوں پر گنا کرو تسبیح کہ قیامت والے دن یہ گواہی دیں گی، ان سے جواب طلب کیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی یاد سے غفلت جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے محرومی کا سبب ہے۔ پہلی چیز جو ہے کہ انگلیوں پر گنا کرو، اس سے سوال کیا جائے گا، تو قیامت والے دن آدمی کے بدن سے، اس کے پاؤں سے، اس کے ہاتھوں سے، اس کے جسم کے اعضاء سے سوال ہوگا کہ کیا نیک کام کیے اور کیا برے کام کیے۔ قرآن کریم میں بھی اس کی متعدد جگہ پر گواہی ملتی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے وَيَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ، کہ جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ان کاموں کی گواہی دیں گے جن کو یہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اور بھی جگہ پر اس گواہی کا ارشاد ہے کہ قیامت والے دن ان لوگوں کی آنکھیں، ان کی کھالیں ان پر گواہی دے گی، ان کے جسم کے اعضاء، ان کے ہاتھ پاؤں ان پر گواہی دیں گے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے قیامت والے دن جسم کے اعضاء بھی چونکہ گواہی دیں گے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان سے نیک کام کروایا کرو، انگلیوں پر بھی تسبیح گنا کرو کہ قیامت والے دن جب اعضاء سے گواہی لی جائے گی تو یہ نیکی کی بھی گواہی دے۔ اسی طرح مسجد میں آدمی جاتا ہے تو اس کے قدم نماز کے لیے اٹھتے ہیں، تو قیامت والے دن وہ جگہ بھی گواہی دے گی جس جگہ پر یہ چل کر نیکی کا کام کرتا ہے، جس جگہ اس نے نماز پڑھی ہے، جس جگہ اس نے کوئی اور کام کیا ہے۔ کیونکہ احادیث میں یہ آتا ہے کہ کثرت سے مسجد میں آیا جایا کرو کہ اس سے نشانات قدم جو ہیں وہ بھی قیامت والے دن گواہی دیں گے اور ان کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے۔ تو یہ ساری اعمال جو ہیں یہ انسان کے اوپر یہ گواہ ہیں، اس کا بدن، اس کے جسم، اس کے اعضاء، اور قیامت والے دن ان کو بولنے کی طاقت اللہ رب العزت دیں گے۔ جس طرح اللہ نے زبان کو بولنے کی طاقت دی ہے، یہ بھی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی خاص چیز نظر نہیں آتی کہ جس سے آواز نکلتی ہے، یہ بولتی ہے، اس سے آواز نکلتی ہے، تو یہ اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے۔ تو جس ذات نے اس کو بولنے کی طاقت دے دی ہے تو وہ ہمارے ہاتھوں کو، پاؤں کو، زبان کو اور دیگر اعضاء کو بھی بولنے کی طاقت دینے پر قادر ہے۔ تو وہ بولنے کی جب طاقت ملے گی قیامت والے دن تو یہ انسان پر گواہی دیں گے کہ اس نے کیا کیا تھا، کیا اچھے کام کیے، کیا برے کام کیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری احادیث کے اندر اس کی بھی تاکید فرمائی ہے، اور خود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگلیوں پر تسبیح گنا کرتے تھے۔ اور دوسری چیز جو حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے غفلت جو ہے یہ اللہ کی رحمت سے محرومی کا سبب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہے۔ کافر کے ساتھ تو ہر وقت وہ رہتا ہے کہ اس کے کھانے پینے، سونے جاگنے میں ہر وقت وہ شیطان اس کے ساتھ ہے۔ مومن کے ساتھ جو شیطان ہے وہ ذرا اس سے دور رہتا ہے اور وہ ہر وقت اس انتظار میں رہتا ہے کہ اس کو اللہ کے ذکر سے غافل پائے اور اس پر حملہ کرے۔ اب جو بندہ ہر وقت ہی اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے
تو گویا کہ ہر وقت شیطان اس کے اوپر مسلط رہتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو تمہارے مال اولاد اور یہ چیزیں تمہیں اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کرتے، کہ ان کے اندر پڑھ کر تم کہیں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ۔ جو بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا گویا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دور چلا گیا۔ اللہ جل شانہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ جن کو کسی وقت بھی ذکر سے غفلت نہیں ہوتی اور ہر وقت وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ ایک مجنون شخص کو دیکھا، اور دیکھا کہ وہ لڑکے اس کو راستے سے چھوٹے چھوٹے پتھر اور کنکر اٹھا کر اس کو مار رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان لڑکوں کو روکا، ان کو ڈرایا، ہٹایا اس سے کہ اس کو نہ مارو، ان کو دور کیا اس سے۔ تو وہ لڑکے کہنے لگے کہ یہ آدمی جو ہے جس کو ہم مار رہے ہیں یہ کہتا ہے کہ میں ہر وقت خدا کو دیکھتا ہوں۔ تو حضرت شبلی کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ کچھ کہہ رہا تھا، تو میں نے غور سے سنا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو جب غور سے سنا تو وہ کہہ رہا تھا کہ تو نے بہت اچھا کیا کہ ان لڑکوں کو مجھ پر مسلط کر دیا۔ تو حضرت شبلی کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ یہ لڑکے تو کہتے ہیں کہ تیرے اوپر ایک الزام ہے کہ تیرا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو ہر وقت دیکھتا ہوں۔ تو حضرت شبلی کہتے ہیں کہ یہ سن کر وہ جو مجنون تھا اس نے ایک چیخ ماری اور یہ کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے اپنی محبت میں میرا یہ حال کر رکھا ہے کہ اپنے قرب و بعد میں اس نے مجھ کو بھٹکا رکھا ہے، اگر تھوڑی دیر بھی وہ مجھ سے غائب ہو جائے، اس کی حضوری حاصل نہ رہے تو میں اس کے جدائی کے غم سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں۔ اور حضرت شبلی کہتے ہیں کہ یہ بات کہہ کر وہ مجنون جو ہے وہ مجھ سے منہ موڑ کر یہ شعر پڑھتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا کہ خیالک فی عینی و ذکرک فی فمی و مثواک فی قلبی فأین تغیب، کہ تیری صورت میری نگاہ میں جمی رہتی ہے اور تیرا ذکر میری زبان پر ہر وقت رہتا ہے، تیرا ٹھکانہ میرا دل ہے، بس تو مجھ سے کہاں سے غائب ہو سکتا ہے۔ تو اللہ والوں کے اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جس سے کہ وہ ہر وقت وہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے اور ان کا دل ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ دو چیزیں حدیث میں بیان ہوئی ہیں، ایک یہ کہ اپنے جسم کے اعضاء کو بھی اپنی نیکیوں کا اپنے ساتھ گواہ بناؤ کہ قیامت والے دن یہ اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے، اور اسی طرح اللہ کی یاد سے غفلت یہ اللہ کی رحمت سے محرومی اور شیطان کے غلبے کا سبب ہے۔